کسی بھی معاشرے کی ترقی میں ینگ لیڈرز کا کردار بہت زیادہ ہے. کانٹے نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ یہ لکھا کہ اگر آپ کسی بھی معاشرے کی گروتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس میں نوجوانوں کو لیڈرشپ میں کتنا موقع ملتا ہے. اسکیز ایجوکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ اس معاملے میں بہت ترقی ہے. ہمارے ہاں ینگ لوگوں کو لیڈرشپ پوزیشن سے بہت جلدی پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ فریش پرسپیکٹیو لے کے آئیں. میرے آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے ہی ینگ لیڈر ہیں میرے سے. یہ اسکیز ایجوکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے کوالٹی ایشورنس کو لیڈ کرتے ہیں. بغیر ٹائم ضائع کیے میں ڈائریکٹ اپنے آج کے مہمان عثمان ساجد کی طرف چلوں گا. سر پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا, اتنے ٹائٹ اسکیجول میں سے آپ نے آپ کا شکریہ اپنانے کا. اچھا, پہلا سے میرا کوشچن یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا جو جرنی ہے آپ کا بیک گراؤنڈ کا اس جگہ تک پہنچنے کا, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. مطلب آپ نے میٹرک کیا, او لیولس یا اے لیولس کیا, اس کے بعد کیا اسٹڈیز پرسو کی, تاکہ جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اگر وہ ایک سملر پاتھ ٹریول کرنا چاہیں تو اس میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور کیا پاتھ وہ لے سکتے ہیں. بالکل, میں نے شروع کیا تھا اپنی اکیڈمک جرنی او لیول سے. اے لیول سے میں ایچ سے پڑھا ہوا ہوں, اور میں نے ایچ میں تھرو کو کریکولرز اور بہت اور طریقوں سے میں نے ٹھان لی تھی کہ میں نے آگے جا کے اکاؤنٹنگ اور بزنس کو ہی پرسیو کرنا ہے. اس کے لیے میں نے اسی وقت ہی سمجھ لیا تھا کہ آئی فیل لائک دا بیسٹ راؤٹ فار می از ڈائریکٹ اکاؤنٹنسی in any way that comes. اور اے لیولس کرنے کے بعد میری فردر ایجوکیشن ہوئی تھی لندن میں. آئی اسٹڈیڈ ان سٹی یونیورسٹی لندن. میں نے اپنا انڈر گریڈ کیا تھا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس پہ, اور اسی کو لیتے آگے میں نے اپنا ماسٹرز بھی اسی میں کیا تھا. اینڈ الحمد للہ آئی واز ایبل ٹو سسٹین اے articleship in EY Ireland initially for 1 year, and then I did 3 further years in London. ان کے یو کے سیکٹر میں انرجی میں تھا, اینڈ آئی ہیو ریسنٹلی ریٹرنڈ آفٹر کمپلیٹنگ مائی آرٹیکلشپ ایز این آڈٹ سینئر. سر اس میں اب آپ کی اس جرنی میں کچھ اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ بچوں کو ذرا الیبریٹ کر کے بتائیں. کافی ہمارے یہاں ایک گول ہے کہ میں پاکستان سے باہر سیٹل ہو جاؤں. اس کی بڑی ویلڈ ریزنس بھی ہیں. بالکل. اچھا, اس کے اپنے چیلنجز ہیں, خاص طور پہ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں. آپ بھی اوبیسلی پہلے اپنے بیچلرس کے لیے گئے, پھر آپ نے وہاں سے ماسٹرس پرسو کیا, تو مجھے پہلے تو وہ چیلنجز بتائیں کہ جو بچے یہ سوچ رہے ہیں, کیونکہ ہر چیز وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کٹوری نہیں ہے, ایک اپنے آپ سے چیلنج ہے. تو یہ تھوڑا بتائیے کہ ان کو کن چیزوں کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے اگر وہ جا رہے ہیں کہیں پہ بھی. آئی تھنک جو سب سے پہلے بچے جو غلطی کرتے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم باہر چلے جائیں گے ہماری زندگی سمجھ جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب آپ باہر جاتے ہو تو فرسٹ آف آل آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کا کمفرٹ زون یہ بالکل بھی نہیں ہے. نہ آپ کے بات کرنے والا لہجہ آپ لوگوں کا ہے, اور نہ آپ کے طریقہ کار ملتے ہیں, اور خاص طور پہ جو آپ کے ارد گرد جو جس طرح لوگ پرفارم کرتے ہیں ان کا وہ بھی طریقہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایک تو اپنے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ از کمپلیٹلی امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ, کہ یار جب آپ باہر جاتے ہیں تو اڈیپٹ کرنا, اسیمولیٹ کرنا ایک اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ بہت ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لوگ اور بھی بہت ممالک سے آئے ہوتے ہیں, اور وہ بھی وہی چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے کہ یار آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بڑا فرم اور فلیکسیبل رکھنا پڑتا ہے. جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں نا, آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار اچھا وین یو انٹرڈ اے ورکنگ انوائرمنٹ, تو وہاں پہ آپ کی ورکنگ آورز آپ سے جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے اٹس ناٹ اے 9 to 5 نیچرلی, اور یہ یہاں پہ بھی ہے لیکن وہاں پہ بھی اٹس مور سو دین ہیئر دیٹ آئی وڈ سے. وہاں پہ بھی لوگ بہت زیادہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اکاؤنٹنگ فرم ہو جائے, کارپوریٹ سیکٹر ہو جائے, آپ کا مینیجر 9 to 9 آپ کو ضرور کام کروائے گا اور آپ سے پورا فائدہ اٹھائے گا. تو ریزیلینسی بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک تو کام ہے, دوسری جگہ پہ آپ کا اپنا کمفرٹ زون نہیں ہے. آپ گھر جاتے ہو, اس کے بعد آپ نے کھانا پینا, اپنا کل کا سارا سلسلہ, بلز وغیرہ, یہ ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے جو آپ وہاں پہ جا کے ریئلائز کرتے ہو کہ یار پاکستان میں بڑا سکون تھا. اور ہم اکثر وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم دوست یار یاد کر رہے ہوتے کہ یار یہ وہاں پہ پاکستان میں امی کھانا پکا دیتی تھی, گھر پہ کپڑے تیار ہو جاتے تھے, ہم نے صبح تیار ہونا تھا اور ہم نکل پڑتے تھے. تو مائنڈ سیٹ اینڈ ریزیلینسی از ویری امپورٹنٹ. جو میں نے ریئلائز کیا کہ وہاں پہ میرے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو آئے اور وہاں سے واپس چلے گئے کہ وہ اڈیپٹ نہیں کر پائے. تو یہ بہت ضروری ہے. اصل پھر EY کی جو آپ نے پہلی جاب ہٹ کی
اس کے کیا چیلنجز تھے؟ مطلب یہ آپ نے خود پلان کیا تھا یا یہ آرگینکلی آپ کی طرف آ گئے؟ اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھیے، جاب ہنٹ باہر آرگینکلی نہیں ہو سکتی. جاب ہنٹ باہر ایک ہنٹ ہی ہے، کیونکہ آپ کو سب سے پہلے اپنی سی وی ریفائن کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد اپنے اسپیکنگ اسکلس بہت اور ریفائن کرنے پڑتے ہیں. انٹرویو کی کیپیبلٹی از کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام واٹ اٹ از ہیئر. آپ کی سی وی کے بیسس پہ آپ کو صرف انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر آپ کی انٹرویو کے بیسس کے اوپر آپ کو ایک اور انٹرویو دیا جاتا ہے، اور اس کی بیسس پہ آگے آپ کو انٹرویو دیا جاتا ہے. تو جاب کا جو سلسلہ ہے وہ ایک تو نہ صرف مشکل بھی نہیں ہے، لمبا بھی بہت زیادہ ہے، جس میں آپ کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، جس میں آپ سے مختلف ایک تو پہلے کمپٹنسی بیسڈ انٹرویو ہوتا ہے جس میں آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک ٹیکنیکل بیسڈ انٹرویو ہوتا ہے کہ جس جاب اور جس فیلڈ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے ریگارڈنگ ٹیکنیکل سوال پوچھے جاتے ہیں. ہر اسٹیپ کے لیے الگ الگ تیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نہ صرف ایک جگہ پہ نہیں اپلائی کر رہے، کیونکہ یقیناً جس جگہ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں ادھر 200-300 اور اپلیکنٹس بھی اپلائی کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو مختلف دکھانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت ریفائننگ کی ضرورت ہے. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ ریجیکشن از آلویز اے پارٹ آف دا پروسیس. آئی فیل لائک میں 1000 جگہ میں نے آئی تھنک 867 اپلیکیشنس کی تھیں، اینڈ از ناٹ ایگزیجریشن. آئی ہیڈ 867 اپلیکیشنز ان مائی یونیورسٹی ہے، اور مجھے جواب لگ بھگ 20 سے آیا ہوگا اور مجھے انٹرویو 3 سے آیا ہوگا. تو یہ ایک بہت اسٹرگل ہے جو بچے تیار نہیں ہوتے، اور اس کے لیے محنت بھی کرنا ضروری ہے، بار بار اپنے آپ کو ریفائن کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور ہمت نہیں ہارنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. ویری ویل سر، بہت اچھا ایکسپلین کیا. اچھا، اس میں میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ونس یو گیٹ سیٹلڈ اوور دیر، آپ نے ایک اتنی اچھی جگہ پہ پوزیشن سیکیور کر لی ہے، آپ تھوڑے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، تو واز اٹ ڈیفیکلٹ کمنگ بیک ٹو پاکستان؟ یہ مشکل فیصلہ تھا یا آسان فیصلہ تھا؟ بیکاز یہ ایک بڑی سچویشن سی بن جاتی ہے انسان کے دل میں، بیکاز ونس یو ہیو اسٹیبلش سم تھنگ اوور دیئر، بالکل سو مچ ہارڈ ورک. اور پھر لیٹس فیس اٹ کہ ہمارے پاس تھوڑی انسرٹینٹیز بھی ہیں. آج میں اگر 10 بچوں کو پوچھوں گا تو ان میں سے 8 انفارچونیٹلی باہر ہی سیٹل ہونا چاہتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے. نہیں، ایبسلیٹلی. دیکھیے، اس بات میں کوئی ایک غلط بات نہیں ہے کہ آپ باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی وہاں پہ اپنا ایک پوزیشن بنا لی ہوئی ہے اور آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، آئی فیل، اور آپ کے کریئر اور فیوچر کے لیے وہ بینیفیشیل ہے، دین میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے. آئی واز پریولیجڈ انف کہ میں جب واپس آیا میرے پیرنٹس یہاں پہ تھے، میں سب سے بڑا بھی ہوں، تو ان کی سپورٹ اور ان کو کیا نام ہے، جہاں پہ انہوں نے میری اتنی سپورٹ کی ہے، تو میرا بھی کچھ بنتا تھا میرے پہ. میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا کہ میرے پہ ایک رسپانسبلٹی ہے. پلس میں نے جو جتنا باہر ٹائم گزارا ہے، مجھے ایسے فیل ہوا کہ میں نے ماشاء اللہ کوئی 9-9.5 سال گزارے تھے. میں نے جتنا سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا، کافی اس سے بھی زیادہ سیکھ لیا تھا، اینڈ میں نے ہر طرح کا ایکسپیرینس کر لیا تھا. تو واپس آنا میرے لیے اس لیے مشکل نہیں تھا کیونکہ آئی واز ویری سیٹسفائڈ ود ویئر آئی لیفٹ آف. میں نے اپنی ٹرمس پہ چھوڑا باہر، اینڈ میں چاہتا تو میں اپنا کریئر پروگریس کر سکتا تھا، لیکن مجھے پاکستان سے ایک اپنی لگن بھی ہے. میں لاہور میں ہی بڑا ہوں، میں نے لاہور میں ہی ٹائم گزارا ہے، اور کیا نام ہے، بڑے ہوتے ہوئے میں نے ہر جگہ کو ایکسپیرینس کیا لاہور پاکستان کے. تو میری پاکستان سے بہت اچھی لگن ہے. مجھے واپس آنے میں کبھی ابھی تک مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میں مس کرتا ہوں زیادہ، کیونکہ میں نے اپنا ٹائم کمپلیٹ کیا اور میں نے جو اچیو کرنا تھا وہاں پہ، جو میں نے اپنے گول سیٹ کیا تھا وہ میں نے کر لیا. سر اب ذرا ایک اسپیسیفک ایریا پہ آتے ہیں. آپ کرنٹلی کوالٹی ایشورنس کو دیکھتے ہیں. ایک تو ذرا بتائیے کہ کوالٹی ایشورنس کن ایریاز کو ڈیل کرتی ہے، اور اس کی آرگنائزیشنل لیول پہ اور ایون ہمارے جو کسٹمر لیول تک یا اسٹوڈنٹ لیول تک کیا اپلیکیشنس آتی ہیں بہتر، اور ہم کیا بینیفٹس یا ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس کے. دیکھیے، کوالٹی ایشورنس ایک بڑا کور فنکشن ہے اسکینس کا خاص طور پہ. اس میں اسٹوڈنٹ کی بھی انپٹ ہے، اس میں ٹیچر کی بھی انپٹ ہے، بٹ ہمارا پرائمری آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو ہمارا پلیٹنم اسٹیٹس ہے اور جو ہماری کرنٹ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، اس کو برقرار نہ کیا رکھا جائے صرف، بلکہ اس کو مزید اور امپروو اور ایکسپینڈ کیا جائے. تو میرا کام دراصل یہ ہے کہ ایک تو جی بالکل جو اسٹوڈنٹس کرنٹلی ایشوز فیس کرتے ہیں کلاسز کے اندر، کنسیڈرنگ کہ جو کووڈ کے بعد سے ایک تبدیلی آئی ہے ایک ہائبرڈ سسٹم کے اندر، پھر اس میں بچوں کو سملیٹ ہونا، اڈیپٹ کرنا ایک ان کے لیے بڑا چیلنج فیس ہوتا ہے. میں بھی وہ بھی چیز اوور لک کرتا ہوں.
دوسرا وہ دا چینجز ان کوالیفیکیشن، وہ دا چینجز ان اے سی سی کوالیفیکیشن جو آگے آ رہی ہیں، اس کو اس طرح انکلوڈ کرنا آگے کی ٹائم لائن میں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے، کیونکہ آئی وانٹ ٹو اسموتھ ٹرانزیکشن. آئی وانٹ کہ بچے جب آئیں تو ان کو ایسے لگے کہ یار یہ ہمارے دل سیف ہینڈس، اور کہ دس ناٹ سم تھنگ وچ از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی ڈوئنگ فار دا فرسٹ ٹائم. یہ ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم دیتے ہیں، ہم ایک کوالٹی ایجوکیشن دیتے آ رہے ہیں، اینڈ وی وانٹ ٹو سسٹین دیٹ ود دا چینجز دیٹ کم ود اٹ. دوسری طرف سے ٹیچرس کا انپٹ آتا ہے کہ جی ٹیچرس جو ہے ٹو پرفارم ایٹ دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی، ایٹ دا بیسٹ آف دا مینٹرشپ لیول. میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ہر وہ سہولت دی جائے جو ان کو یہ اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کلاسز کی سائزز، آپ کی کلاسز کی اکوموڈیشن، کوئی ملٹی میڈیا، کوئی ریکارڈنگس، اس طرح کی جتنے بھی ان کے ایشوز وغیرہ آتے ہیں، اور اسپیسیفکلی سپورٹ، اسائنمنٹس، کوئزز، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو سپورٹ ضروری ہے. ٹیچر خاص طور پہ جو نیا ٹیچر ہمارے پاس آتا ہے اس کو بھی آن بورڈ کرنے کے لیے جتنا ہم سپورٹ کر سکتے، یہ ہمارے لیے بہت. تو کوالٹی ایشورنس لکس آفٹر آل آف دیز تھنگس، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوآرڈینیشن کے ساتھ مل کے، ٹیچرس کے ساتھ مل کے، ہم کوالٹی ایشورنس کا یہ کام ہے کوالٹی پیکیج آپ کو ملے کہ آپ کی ایجوکیشن یہاں پہ ناٹ صرف آپ کو ایک امپلائبل اسٹوڈنٹ بنائے، بٹ آپ کو ایک یہاں پہ اسکینس کے دائرے میں ایک اچھا ٹائم بھی گزرے اور کوالٹی ٹائم گزرے. So what is the most challenging and what is the most rewarding aspect of your job? The most rewarding aspect of my job is my interaction with students and teachers alike. Don't get me wrong. مجھے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، ان کی ایشوز کو سننے میں ایک پرسپیکٹیو ہی ادا ہے، کیونکہ ہم ایز اے مینجمنٹ پرسپیکٹیو جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم ایک ہائی لیول چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اکثر گراؤنڈ ریالٹی نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو میری کوشش یہ پوری ہوتی ہے کہ یار اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں انگیج رکھوں اپنے آپ کو، اور ان کے ایشوز کو سن کے ایک ان کو کوشش کروں کہ وہ ہماری پالیسی میں ریفلیکٹ ہو. دا موسٹ چیلنجز ایسپیکٹ از آلسو دا اسٹوڈنٹس ایز ویل، نو ڈاؤٹ، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ آپ 100% ڈیل نہیں کر سکتے، وچ میکس می فیل بیڈ، کیونکہ بہت ویلڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں بٹ سم ٹائمس پرائیورٹی پہ نہیں. There's a time aspect to it. Absolutely. There's a time aspect to it, there's a budget aspect to it, there's a execution aspect to it as well, کہ میں کتنا اچھا ایگزیکیوٹ کرتا ہوں ان کی ایشوز کو. تو وہ ان کے اب ہر چیز تو نہیں ڈیل ہو سکتی. سو اٹس اے میٹر آف پرائیورٹی کہ یار ہماری کوالٹی کے لیے which aspect takes the most priority. ٹھیک ہے، اب ایک اسٹوڈنٹ جو میرے پاس آئے گا کہ یار میری چیئر ٹھیک نہیں ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے گا کہ XYZ ٹیچر مجھے او ٹیز اینڈ او ٹی کیوز نہیں کروا رہی اور مجھے اتنی اچھی سمجھ نہیں آ رہی. تو میرے لیے چیئر اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جہاں تک کہ ایک ایجوکیشن اس کا پیپر پاس کرنا اتنا امپورٹنٹ. سو آئی ول ورک آن دیٹ مور سو، اور کسی نے کوئی نہ کوئی تو ناراض ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انفارچونیٹلی. میرا آخری کوشچن ہے کہ واٹ از یور ویژن آف اسکینس گوئنگ فارورڈ؟ بیکاز ہمارے جتنی بھی لیڈرشپ ٹیم ہے اوبیسلی ایک پیج پہ تو ہے، لیکن اوبیسلی جو لوگ نیا پرسپیکٹیو لا رہے ہیں، جو بلڈ ہے آرگنائزیشن میں، اوبیسلی اس کا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹیو بھی ہوگا. تو اوور آل اسکینس اسمبلی کے لیے واٹ از یور ویژن گوئنگ فارورڈ؟ بیکاز اٹ ول آلسو امپیکٹ آور پروفیشن ایز ویل. کیونکہ پاکستان میں ہم ایک بڑی اکائی ہیں، مطلب اسکینس میرا نہیں خیال کہ خاص طور پہ پنجاب میں تو کسی نے سی اے سی سے شروع کیا اور کبھی نہ کبھی اس کیپ سے ایسوسیٹیڈ نہ رہا ہو. تو اس پہ What I see for scans is the frontier, the premier of employability and quality education when it comes to accounting. یہ ہم آلریڈی بھی ہیں، لیکن ہم نے اس کو اور امپروو بھی کرنا ہے. With the passage of time, کیا نام ہے، employability has taken on a different role. You're not only expected to be technically qualified, you're expected to perform, which is very, very important. کیونکہ ورک پلیس میں آپ ریئلائز کرو گے کہ جو ٹیکنیکلی qualified ہے will not perform as well as who is کیا نام ہے able to deal with multiple things at the same time. اس میں آپ کی اسپیکنگ، اس میں آپ کی ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز از ویری ویری امپورٹنٹ. اس میں آپ کی کیا نام ہے ڈسپلے اور یور کمیونیکیشن اسکل از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جو اپنے امپلائرس کے ساتھ خاص طور پہ کمیونیکیشن ایک زبردست روبسٹ رکھ سکتے ہیں نا، وہ آگے اس کے چانسز آف سکسیشن آر گریٹر دین ہو از جسٹ اونلی ٹیکنیکلی qualified. تو مائی ویژن فار اسکینس گوئنگ فارورڈ از ٹو پروڈیوس اے اسٹوڈنٹ ہو ایکسلز ان آل آف دیز تھنگس. میری کوشش یہ ہے کہ ہم امپلائبلٹی کو فور فرنٹ پہ رکھتے ہوئے اے آئی کو انکارپوریٹ کریں.
اے آئی کو اب لاٹ آف اسٹوڈنٹس ٹیک اے آئی ایز اے شارٹ کٹ انفارچونیٹلی, بٹ اس کے بھی بڑے مزیدار طریقے ہیں جو آپ اپنی اسٹڈیز میں استعمال کر کے آپ اپنی اسٹڈیز کو امپروو کر سکتے ہیں, اینڈ اس کی کیا نام اپنی ریٹینشن کو امپروو کر سکتے ہیں رادر دین کہ آپ ایز اے شارٹ کٹ استعمال کریں. میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے بھی استعمال کیے ہیں, ایز اے پروفیشنل بھی میں نے استعمال کیے ہیں. تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس کا ایک بڑا کی فیکٹر ہے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فار اسکینس آئی وانٹ آور اسٹوڈنٹس ٹو ناٹ اونلی ریفلیکٹ ایوری لیول آف سوسائٹی اینڈ ایوری ہائرارکی ان کارپوریٹ اسٹرکچر, اور even if you want to do your own business for that matter. But I want you to be ethical, I want you to be technically qualified, but also a member of society at the same time. So that's my mission. تھینک یو احمد سر, اپنا ٹائم نکالنے کے لیے, خاص طور پہ اتنے ٹائٹ اسکیڈول میں سے. مجھے پتا آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اٹ ہیز بین اے ویری گڈ سیشن ود یو, اور میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ بھی ہم کبھی نہ کبھی اور ایشوز کے اوپر بھی اس طرح بات کریں گے, اور زیادہ لیبریٹیولی ان شاء اللہ. Thank you so much for having me, Sansa. تھینک یو سر, بہت شکریہ. تھینک یو.